بسم اللہ الرحمن الرحیم بولسنہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور 8ویں مرحلے کی یہ نئی فصل ہے اور اس کا عنوان وہی ہے لذت۔ لذت کی تعریف کیا کی تھی کہ لذت جو ہوتا ہے وہ ادراک اور وصول، یعنی کسی بھی چیز کا ایک عقلی ادراک اور دوسرا وہ چیز حاصل بھی ہو، اس کا وجود آپ کو حاصل ہو، ابھی آگے مثالیں دیں گے، اور وہ چیز انسان کے لیے کمال بھی ہو اور انسان کے لیے وہ بہتر بھی ہو، خیر بھی ہو۔ یہ چار چیزیں لذت میں ہونا ضروری ہیں۔ ان کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں پر ابو علی سینا کیا کہہ رہا ہے کہ لذت کی اقسام کتنی ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ علم اخلاق میں قوتیں چار ہیں۔ ایک قوت شہویہ جس کا تعلق شہوت سے ہے، چاہے وہ کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں یا جنسی ہو۔ اس کے بعد دوسری قوت تھی قوت غضبیہ، اسی طرح قوت وہمیہ، اور آخری جو انسان میں قوت پائی جاتی ہے جس سے وہ ممتاز ہوتا ہے حیوانات سے، وہ کیا ہے؟ قوت عقلیہ۔ ان سب کا الگ الگ کمال ہے، ہر قوت کا اپنا ایک کمال ہے، وہ اس کے لیے بہتر بھی ہو، اور کمال کب ہوگا؟ جب وہ اس کا ایک ادراک بھی ہو انسان کے پاس اور وہ وصول بھی ہو جائے۔ یہ وصول کی تھوڑی وضاحت کریں گے۔ تو یہی بتایا کہ لذت کی کتنی اقسام ہے، چاروں قوتوں کی الگ الگ لذت ہے، پھر ان کا جو کمال ہے اور اس کمال کا جو ادراک ہے۔ یہی متن بہت لمبا ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ وضاحت یہی ہے جو انشاءاللہ ہم کر دیں گے۔ کلو مستلزن، ہر وہ چیز جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے، اس مفعول ہے مستلزز، یعنی جس کی لذت حاصل کی جائے وہ چیز، وہ کیا ہوتی ہے؟ فاہوا سبب و کمال، وہ شے انسان کے کمال کا سبب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے کمال کا سبب ہے؟ وہ انسان کے لیے کمال کب ہے؟ جو وہ انسان کو حاصل ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ مثلا کوئی مٹھاس ہے، مٹھاس کو انسان کھا لے گا تو وہ اس کو نیل بھی ہو جائے گی، وہ انسان کے لیے کمال کا سبب کو کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جس کو انسان نے پانا ہے، پا لے گا تو ظاہر ہے وہ کمال حاصل ہو گیا۔ فعلیت بھی یہی ہوتی ہے، قوت سے فعلیت کی طرف جانا۔ تو یہ سبب و کمال، ہر وہ جو لذیذ شے ہے وہ کمال کا سبب ہوتی ہے، اور یاسل للمدرک، اور مدرک ادراک کرنے والے کو وہ حاصل ہوتی ہے، حصول ہے، نیل ہے، پانا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کلو مستلزن ہوا خیرون، یا یہ کمال بھی لیں تب بھی ایک ہی بات ہے، کیونکہ مستلزز جو حاصل ہو جاتا ہے وہ کمال ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ جو کمال ہے ہوا خیرون، یہ مبتدا اس کی خبر ہے، ہوا یہ کمال ہے، خیر ہے۔ کب خیر ہوگا؟ بالقیاس سے الی المدرک، جب مدرک کی طرف اس کی نسبت دی جائے گی تبھی اس مدرک کے لیے کمال ہوگا نا۔ ادراک کرنے والے کے لیے وہ جب کمال کی نسبت اس مدرک کی طرف دی جائے گی تو وہ خیر ہوگا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے ابو علی نے؟ ثم لا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان الکمالات والادراکات، کہ تمام کے تمام کمالات، ابھی دیکھیں گے ان سب کی قوتوں کے اپنے اپنے کمال ہیں، تو تمام جو کمالات ہیں اور ان کمالات کا ایک ادراک بھی ہے، تو یہ متفاوتاتن، ان میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر میٹھی چیز، کھیر ہے، کسٹرڈ ہے، مٹھائیاں، ہر مٹھائی الگ الگ ہے، سب کا ادراکات، ہر قوت کا بھی جو ادراک ہوگا ان میں تفاوت ہے بہت زیادہ۔ آگے بولے سینا کہتا ہے کہ ہم اب عرض کریں گے چار قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، وہ قوتوں کو کمال کیسے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ قوت شہویہ کا کمال، وہ قوت شہویہ کا کمال کیا ہے؟ کہ جو عضو ذائق ہے، ذائقے کا جو عضو ہے، مثلا زبان ہے، اس نے ذائقے چکھنے ہیں، یہ عضو ذائق جو ہے اس کی ایک سنخیت پیدا ہوتی ہے، ایک نسبت پیدا ہوتی ہے، کس چیز کے ساتھ؟ وہ جو چیز ذائقے والی ہے اس حلاوت یعنی میٹھی چیز کی کیفیت کے ساتھ۔ ہر میٹھی چیز کی الگ الگ کیفیت، تو جو مٹھاس ہے چاہے نمکین بھی ہو، نمک کم زیادہ، ہر حلاوت ایک کلی طور پر بیان کیا ہے، تو اس حلاوت کی کیفیت کی نسبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اس عضو، جو ذائقے کا عضو ہے اس کے ساتھ ایک صنفیت اور ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، چاہے یہ خارجی ہو یا داخلی ہو۔ داخلی انسان کو چوٹ لگتی ہے، زخم ہو جاتا ہے ایک،
تو یہ وہ کہہ رہا ہے عضو کوئی بھی ہو، اب آپ نے سونگھنا ہے. اب لوگوں کو تو جو لوگ پرفیوم لگاتے ہیں یا باڈی اسپرے لگاتے ہیں ان کو وہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ والا لگایا ہوا، کیونکہ ہر کسی کی خوشبو الگ الگ ہے، اسمیل الگ الگ ہے، چاہے پرفیوم ہے چاہے باڈی اسپرے ہے. تو وہ ہر کسی جو چیز اسمیل ہے اس سونگھنا ہے تو سونگھنے کی اندر حس پائی جاتی ہے. جیسے زبان پہ آگے گلینڈز ہوتے ہیں تو وہ گلینڈ جو ہیں ٹیسٹ، ان کو ٹیسٹ بڈز کہا جاتا ہے. اسی طرح سونگھنے کی شامہ کی وہ جو قوت ہوتی ہے اندر، وہ ہر کسی کو اینالائز کرتی ہے. تو جو اسمیل آ رہی ہے، فیومز آ رہے ہیں، ان فیومز کا یعنی اس فیومز کی کیفیت کا آپ کے جو عضو سونگھنے والا عضو ہے اس کے ساتھ ایک صنفیت ہوتی ہے، تبھی پتہ لگے گا نا، ڈفرینشیٹ انسان کر سکتا ہے. تو یہ قوت شابیہ اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح کہہ رہا ہے کہ قوت شابیہ کی کتنی حصے ہیں؟ 5 ظاہری حصے جو ہیں، یعنی سونگھنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی اور لمس کی. تمام قوتیں ان میں یہی طریقہ کار پایا جاتا ہے کہ ایک صنفیت قائم ہو جاتی ہے مستلزز اور جو جس چیز کے ساتھ وہ نیل اور حصول ہو رہا ہے جہاں پہ. اسی طرح دوسری قوت ہے قوت غضبیہ. قوت غضبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ قوت غضبیہ کا کمال یہ ہے کہ نفس جو ہوتا ہے وہ جو بھی مدرک کا جو نفس ہے اس کی ایک صنفیت قائم ہو جاتی ہے. کس کے ساتھ؟ جس پر انسان، قوت غضبیہ کا کمال کیا ہے کہ انسان کسی پہ غضب کرے، کسی پہ غلبہ حاصل کرے یا کسی کو اذیت جب وہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نفس کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ غلبہ کی کیفیت کے ساتھ. غلبے کی بھی ایک کیفیت ہے اور نفس کے ساتھ اس کی ایک صنفیت قائم ہو جاتی ہے. یا وہ جو اذیت دینے کا شعور ہوتا ہے، قوت غضبیہ کی یہ ایک فعلیت ہے کہ وہ کسی کو اذیت دے، کسی پر غلبہ حاصل کرے. تو وہ جو اذیت کا شعور ہے اس کی نفس کے ساتھ ایک صنفیت یا نسبت قائم ہو جاتی ہے. تمام قوتوں میں اسی طرح ہے، یہ مستلزز کی ایک نسبت قائم ہوگی وہ اس کے ساتھ انسان کی اس قوت کے ساتھ، چاہے قوت شہویہ ہے، غضبیہ ہے، وہمی ہے، عقلیہ ہے. تو وہ کہتا ہے یہ حاصل ہوتی ہے کس پر؟ انسان کی فعلیت کس پہ ہوگی؟ مغضوب علیہ، اس پر اذیت دے کے انسان کو لذت ہوتی ہے. وہ مغضوب علیہ پر جب اذیت ہوگی یا اس پہ جب غلبہ ہوگا تو پھر وہ اس کو لذت حاصل ہوگی. یہ قوت غضبیہ کی ایک لذت کی ایک نشانی ہے. تیسرا وہ کہتا ہے وہم کا کمال کیا ہے کہ انسان کا جو وہم ہے وہ اس کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ وہمی قوت وہمیہ، وہم کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے جس چیز کو انسان کی امید، خواہش، جو اس کے ذہن میں، وہم میں، ذہن سے مراد یہاں وہم ہے، اس کے خیال میں وہ کوئی خواہش ہے یا کسی کی یاد ہے یا کسی کی محبت ہے یا کسی سے جو نفرت ہے، یہ سب کی سب انسان اس کی محبت یا نفرت کی کیفیت کے ساتھ وہم کی ایک نسبت ہو جاتی ہے. تو کیفیت کی بجائے اس لفظ استعمال کرتے ہیں حیات. ان چیزوں کی حیات کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے وہم کے ساتھ. اسی طرح یہاں پر غلبے کی نفس کے ساتھ، اسی طرح حلاوت کی ایک نسبت عضو ذائق کے ساتھ. تو یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اب اصل جو ہے یہ ہوگی 3 قوتیں حیوانی جو حیوان اور انسان میں مشترک ہیں، اسی لیے ان کو کہتے ہیں حیوانی قوتیں. اور جس چیز سے ممتاز ہوتا ہے انسان وہ اس کی قوت عقلیہ ہے. تو قوت عقلیہ کا کی جو لذت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جوہر عاقل، انسان کا جو عقلی جوہر ہے اس کو کہتے ہیں جوہر عاقل. یہ پہلے بھی جہاں پہ باب آیا تھا نفس اور افلاک وہاں پر بھی بحث ہوئی. جوہر عاقل جو ہے اس کی لذت کیا ہوتی ہے کہ اس جوہر عاقل میں تمثل ہوتا ہے کس چیز کا؟ تجلیات حق تعالیٰ کا. حق تعالیٰ کی طرف سے تجلیات اس جوہر عقل پہ ہوتی ہیں. جوہر عقل ہر کوئی مثال ہے عقل رکھتا ہے تو ہر کسی پر یہ تجلیات کیوں نہیں ہوتی متجلی؟ کیونکہ جوہر عاقل جو ہے اس عالم میں جب یہ بدن سے تعلق ہوتا ہے اس روح کا تو اس کو فعلیت درکار ہے. جس قدر فعلیت زیادہ ہوگی اس قدر تجلیات زیادہ ہوں گی. کس کی فعلیت؟ ان قوتوں کی فعلیت نہیں. ان قوتوں کی فعلیت سے انسان میں کمال حاصل نہیں ہوتا. انسان کا کمال یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ عالم آخرت میں جب جائے گا یہ کمالات ساتھ جائیں گے.
اسی لیے کہا تھا کہ یہ جو عقلی ادراکات ہیں کچھ کلیات ہیں، کچھ عالم خارج سے حاصل کرتا ہے۔ جوہر عاقل جس قدر بالفعل ہوگا، بالفعل یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی انہوں نے متجلی ہونا ہے، تو اسی لیے کہا تخلقوا باخلاق اللہ ہے، جس قدر ان صفات سے سنخیت ہوگی انسان کی، یہ صفات اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انسان بھی اس قدر رحیم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، انسان بھی ستار العیوب، لوگوں کے عیب کو چھپائے، یہ صفات سے جس قدر وہ رنگین ہوگا اسی قدر یہ صفات متجلی ہوں گی اس جوہر عاقل پر۔ اور یہ جو چاروں چار کمالات ہو گئے، حیوانی کمال اور یہ جو ہے یہ حقیقی انسانی کمال، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ معصوم ہستیاں بالفعل آتی ہیں، انسان کی طرح نہیں ہے کہ ان کا جوہر عاقل اس عالم میں آ کر فعلیت کے بعد جو ہے اس پر یہ متجلی ہوتی ہیں۔ تو یہ چونکہ کامل ہیں تو یہ ہم خود یہ صفات ہیں، ہم یہی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء ہیں، اور یہ سب معصوم ہستیاں خود اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو یہ جو تجلیات ہیں یہ ان میں کسی قسم کا شعب نہیں، ملاوٹ نہیں ہے، ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، ان میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، یہ محدود بھی نہیں ہے، یہ اتم ہیں، کامل تر ہیں۔ جب ان کی نسبت ان تین قوتوں کی طرف دی جائے گی تو یہ کامل اور اتم ہے۔ اس کے بعد کیا، اب یہ جو متجلیات ہیں ان کی ایک ترتیب ہے، جس طرح آپ سے عرض کیا تھا کہ حق تعالیٰ ذات تک انسان کی رسائی نہیں، حق تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے باب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء، عالم اسماء کے بعد عالم ارواح، عالم ارواح کے بعد یہ جو افلاق عالم لے رہے ہیں، نفوس افلاق، اور پھر افلاق، پھر عالم مثال، پھر عالم مادہ۔ عالم مادہ میں جو یہ حیوانی لذتوں کا تعلق صرف اس عالم مادہ سے ہے، اس سے مافوق جو یہ ترتیب سے تجلیات آئیں گی، جو انسان کا عقلی جوہر کمال تک پہنچتا جائے گا، یہ اسی ترتیب سے تجلیات اس پر وارد ہوں گی، اس پر کشف اور الہامات ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہی فہذا اول کمال الذی یسیر بہ الجوہر العقلی، انہی کمال، یہی فعلیت ہے، جو فعل بالفعلیت ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے اس کی فعلیت واضح اور روشن ہوتی جائے گی۔ اور یہ ادراک عقلی کیا ہے؟ یہ خالص ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے، جبکہ جو حصی ادراکات ہیں وہ کیا ہیں؟ شعب ان میں ہوتا ہے، نقص ہوتے ہیں، عیوب ہوتے ہیں۔ اور ان جو تفاصیل عقلی، ان کی جو عدد ہے، تعداد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ متناہی نہیں، قریب ہے کہ یہ متناہی ہوں، یہ بہت محدود نہیں ہے، جبکہ جو حصی ادراکات ہیں، یہ تین ادراکات، حصی ادراکات، یہ کیا ہے؟ یہ محدود ہے، حد بندی ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے ان میں کثرت بھی آتی ہے، ان قوتوں کے ادراکات میں اگر کثرت بھی ہے تو کثرت ایک لحاظ سے ہے نا، اب مثال مٹھائیاں ہی 50 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری جو نمکین چیزیں ہیں وہ جو ان میں کثرت آتی ہے وہ ایک دوسرے کی نسبت سے، کوئی شدید میٹھا ہے، کوئی کم میٹھا ہے، کوئی بہت کم میٹھا ہے، کوئی زیادہ نمکین ہے، کوئی زیادہ کڑوا ہے، کچھ کم کڑوا ہے، کوئی زیادہ ترش ہے، کوئی کم ترش ہے۔ تو یہ جو کثرت آتی بھی ہے تو یہ کس لحاظ سے آتی ہے؟ شدت اور ذوف کے اعتبار سے۔ اور پھر بول سینا کیا کہتا ہے کہ ان کی آپس میں نسبت کیا ہے؟ جو مدرک کی طرف ہے، ادراک کرنے والے کی، ادراک کرنے والے کی طرف، اور جو لذت کی طرف، ٹھیک ہے، اور ادراک کی طرف نسبت ہے۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مدرک، ایک چیز کا مدرک دوسری چیز کا مدرک کی طرف جو نسبت ہے، مثلا دو میٹھی چیزوں کی طرف نسبت ہے، وہ دو میٹھی چیزوں کی ایک کی نسبت اس پہلی کی طرف، دوسری کی طرف، لذت، ہر لذت کی دوسری لذت کی طرف وہی نسبت ہے جو ہر ادراک کی دوسرے ادراک کی طرف ہے، کیونکہ ایک لذت، یہ 10 لذتیں ہیں، پہلے کا ادراک، دوسرے کا ادراک، تیسری لذت کا ادراک، چوتھی، جو لذت کی طرف نسبت ہے وہی ادراک کی طرف ہے، یا مدرک کی طرف نسبت ہے۔ آگے کہتا ہے کہ یہ جو عقلی جو لذت ہے، اس کی شہوانی نظر،
اس عقلی لذت کی نسبت ان تین حیوانی قوتوں کی طرف اس کی ایک تشبیہ دی ہے کہ جو ان کی نسبت کس قدر فرق ہے. یہ مجرد ہے، یہ غیر مجرد بھی یوں سمجھ لیں، کیونکہ حیوانی لذات ہیں، حصی حص، ان کے ساتھ عضو ذائق کا ایک نیل اور رسول ہوگا اس مادی چیز کا، کیونکہ عضو بھی مادی ہے، جو حلاوت اس کا مادہ ٹچ ہوگا، مادہ مادے سے ٹچ ہوگا، حصول ہوگا، جبکہ یہ عقلی نسبتوں میں یہ مادہ و مادیات نہیں ہے. تو یہ اگرچہ کہ یہ نسبت کس قدر ضعیف ہے، یہ نسبت بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ مادی ہیں، یہ مجرد ہے. اس کے بعد زیادہ وضاحت نہیں ہے، صرف لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اشکالات ہیں فخر الدین رازی کے، ان کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لذت کی حقیقی تعریف کی ہی نہیں ہے. جب حقیقی تعریف کریں گے تو پھر اس کے مطابق آپ اشکال بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. خود شے جو ہوتی ہے، خارجی شے، مثال لذت، ایک شے خارج میں جو پائی جاتی ہے، مٹھائی ہے، تو وہ ہر جانور کھاتا ہے، ہر انسان کو کوئی مٹھائی پسند ہے، کوئی پسند نہیں. خود وہ شے لذت ہے یا اس کا ادراک ہونا، وہ انسان کے لیے لذت ہے. پھر تعریف لذت کی ہے کہ وہ انسان کے لیے کمال بھی ہو. بعض چیزیں ہیں انسان کھاتا ہے، اس کو وومٹ آ جاتی ہے، دوسرے کے لیے بہت لذیذ تر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ادراک اور وہ اس کے لیے خیر بھی ہو. یہی ہم نے تعریف کی تھی. یہ چار تعریفیں، تعریف کے جو اعضاء ہیں، کہ وہ چیز اس کا ادراک بھی ہو، وہ چیز انسان کو حاصل بھی ہو وجودی لحاظ سے، پھر وہ انسان کے لیے کمال کا باعث بھی ہو اور اس کے لیے بہتر بھی ہو. اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ بعض چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے لیکن بہتر نہیں ہوتی. مثلا بیماری کی حالت میں ایک چیز انسان کے لیے بہتر ہے لیکن وہ کھاتا تو وومٹ آ جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے اس وقت بہتر نہیں ہے. جب تک یہ چاروں چیزیں نہیں آئیں گی تو لذت کی تعریف جو ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. الحمد للہ رب العالمین.